بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور میں گجرانوالہ پنجاب پاکستان سے ہوں. ان دنوں بزنس ٹاکس لاہور سینٹر میں موجود ہوں اور ریحان فاؤنڈیشن میں ایز اے فیلوشپ پہ کام کر رہا ہوں. اس کے علاوہ آج جو ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں ان کا نام ہے انجینئر محمد آصف اور یہ نوجوان ہیں. انہوں نے کافی زیادہ زندگی میں اسٹرگل کی اور اس مقام تک پہنچے. یہ بزنس ٹاکس لاہور سینٹر میں بھی ہوتے ہیں تو آج ان سے کافی دیر سے میں ٹائم لینا چاہ رہا تھا. بڑی مشکل سے آج ٹائم انہوں نے دیا. ان کی مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ان سے گفتگو کریں گے. ان کی لائف جرنی کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے اور انہوں نے کس طرح کون سی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنی تعلیم بھی مکمل کی اور ان کی جو سکسیس سٹوری ہے اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے. تو بلا کسی تاخیر کے اپنے مہمان کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ دس لائیو انٹرویو سیریز سپورٹڈ بائی ریحان فاؤنڈیشن انسٹیٹیوٹ آف پیس دا پارٹ آف کنیکٹڈ پاکستانی. تو چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف اور انہیں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. زید بھائی کیا حال ہے یار آپ کے؟ طبیعت ٹھیک ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ آصف بھائی میں خیریت سے ہوں. آپ سنائیں آپ ٹھیک ہیں؟ جی سر الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک شکر الحمدللہ. آپ سنیں آپ کیسے ہیں؟ جی میں خیریت سے. آصف یہ تو تھا ایک روایتی سا تعارف, جتنا تھوڑا بہت مجھے آپ کے بارے میں علم تھا میں نے کروایا. بالکل. اب آپ میرے دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو یہ بتائیں کہ آپ کا نام تو چلے میں نے بتا دیا, آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور آپ کی تعلیم کتنی؟ جی بالکل زید بھائی, میرا تعلق ہے مظفر گڑھ سے. صحیح. ٹھیک ہے. اور میں نے کمپیوٹر انجینئرنگ کی ہوئی ہے. اچھا. اور ایز اے انجینئر بھی یہاں پہ کام کر رہا ہوں. میں بزنس ٹاک سینٹر لاہور پہ ایز اے اکاؤنٹنٹ بھی کام کر رہا ہوں. اچھا. اور ایز اے کمپیوٹر انسٹرکٹر بھی کام کر رہا ہوں میں. صحیح. مصروفیات نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ سے پہلے معذرت خواہ ہوں کہ میں آپ کو ٹائم نہیں دے سکا. صحیح. چلیں کوئی بات, آج ہم نے لے لیا نا سر. وہ آپ کی محبت تھی جو آپ نے اتنی اسٹرگل کے بعد مجھے ٹائم لیا. آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے جی ویلکم ٹائم نکالا. جی سر. اور سر میرے جو میٹرک اور ایف ایس سی ہے وہ گورنمنٹ اسکول کالج سے, گورنمنٹ اسکول سے اور کالج سے ہے, گورنمنٹ کالج سے. ہاں جی. اسٹرگل لائف میں تو بہت زیادہ کی ہے. صحیح. اس میں اگر میں اپنا ارلی اسٹیج بتاؤں, بچپن ہوڈ جسے ہم کہہ سکتے ہیں, چائلڈ ہوڈ کہہ سکتے ہیں, یا آپ اپنے بچپن کی یادیں شیئر کرو تو زیاد بھائی اس طرح ہے کہ تقریباً سن 1999 میں جو ہے نا میں نے اسٹڈی سٹارٹ کی, میچیور اسٹڈی جسے ہم کہہ سکتے ہیں, مطلب نرسری پریپ اس طرح کا. اور ساتھ ہی اس ٹائم مجھے یہ اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں نے ہوٹل پہ کام سٹارٹ کیا تھا. اچھا. ہاں جی. تو اس ٹائم میری جو ڈیوٹی ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ہوٹل پہ پلیٹیں دھونے کی. اچھا. اور سر میں زید بھائی آپ کو بتاتا چلو 3 بجے میری ڈیوٹی سٹارٹ ہوتی رات کے 10 بجے تک. اچھا. دوپہر کو 3 بجے سے لے کے ہاں رات کو 10 بجے تک ٹھیک ہوٹل پہ میں کام کرتا تھا. اس ٹائم جو میری پر ڈے چارجز ملتے تھے وہ 5 روپے. جسٹ اونلی 9 گھنٹے کام کرنے کے 5 روپے ملتے تھے مجھے 99 میں. اچھا 99 صرف 5 روپے مجھے ملتے تھے 3 سے لے کر 10 بجے. اچھا. ایسے ایسے وقت گزرتا گیا, میں بھی اپ گریڈ ہوتا گیا, پڑھتا گیا اسٹڈی میں اور آگے کلاس 1 2 3 4 5. جب میں 5 تک پہنچا اس ٹائم جو میری پر ڈے چارجز تھے وہ تقریباً 30 روپے تھے. اچھا. 30 روپے 30 روپے 3 سے لے کر 10 بجے تک. اس ایج میں میرے بازوں میں دم نہیں ہوتا تھا, مطلب بچہ تھا, لیکن اس ایج میں 5 من آٹا گوندتا تھا. 5 من آٹا؟ 5 من آٹا گوندتا تھا. 3 بڑے بڑے ٹپ میری رسپانسبلٹی ہوتی تھی کہ میں نے گوند کے رکھنے ہیں. اور ایج اس وقت کیا ہوگی؟ میری پیدائش جو ہے وہ 1992 میں ہے. صحیح. تو یہ میں کوئی تقریباً کوئی 15 ایک سال کا ہوں گا آلموسٹ. یعنی 2005 کی بات ہے جب میں آٹا گوندھ رہا ہوں نا. 12-15 سال ہے, مطلب اتنی بچپن ہوتی چائلڈ ہوتی ہے. ہاں جی تقریباً. تو اس کے بعد 2005-6 میں پھر اور ایک ڈیوٹی ایڈ ہوگی کیونکہ وہ بچہ تھا نا, تو جو میرے ساتھ اور کام کرتے تھے ان کی جو پر ڈے چارجز تھے وہ زیادہ تھے. میرے اندر بھی ایک جنون آتا یار میرے بھی اتنے ہونے چاہیے. بالکل. تو اس ہونے چاہنے کی خواہش میں نے کہا یار کچھ اور کرنا چاہیے. تو کچھ اور میں جس ہوٹل پہ میں کام کرتا تھا اس کے بھائی نے ناشتے والا کام سٹارٹ کر دیا تھا 2005 میں.
تو پھر 2005 سے لے کر 2011 تک یہ زید بھی میری جو ڈیوٹی رہی ہے وہ میں آپ کو سرسری طور پہ بتا رہا ہوں کہ صبح 4 بجے میں نے اٹھنا ہے، چاہے سردی ہے، طوفان ہے، آندھی ہے، جو مرضی حالات ہیں۔ صبح میں نے 4 بجے اٹھنا ہے، 4 بجے کے بعد میں نے جانا ہے ہوٹل پہ، آٹا گوندنا ہے، پیڑا کرنا ہے، اور اس نے مجھے دینے 30 روپے۔ اچھا، 4 سے لے کر 7:30 بجے تک، 4 سے لے کے 7:30 بجے تک، 7:30 بجے تک۔ 7:30 بجے میری وہاں سے چھٹی ہوتی، میں گھر آتا۔ میرے گھر اور کیونکہ میں کام کرتا تھا منڈی میں، میرے گھر اور منڈی کے درمیان کو ڈسٹینس ہے تقریباً 2 کلومیٹر۔ ٹھیک، میرے پاس سائیکل ہوتی تھی، سائیکل پہ جانا آنا ہوتا تھا اپنا۔ تو صبح 4 سے صبح 7:30 بجے ایک ڈیوٹی، وہ 30 روپے دیتا ہے اور 7 بجے ناشتہ دیتا ہے۔ اچھا، 8 بجے سکول سے 2:30 بجے چھٹی ہوتی، 3 بجے پھر جو ہے نا اگین ہوٹل پہ۔ شام والا دیتا مجھے ود دا پیسج آف ٹائم صحیح 70-80۔ جب میں پورا کاریگر بن گیا، روٹی سالن ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تب اس نے میری جا کے 2010 کے اندر 110 روپے پر ڈے چارجز دیے مجھے۔ 2010 تک 110 روپے وہ دیتا تھا، 30 روپے مجھے دیتا تھا وہ ناشتے والا۔ اچھا، 2011 تک میں نے یہ اسٹرگل کیے ہیں۔ زبردست۔ اور پڑھنے کا ٹائم آپ کو کب؟ پڑھنے کا ٹائم اس طرح زیاد بھائی، جب میں آتا تھا نا کام سے، کیونکہ میرا کام اسٹارٹ ہو گیا تھا آٹا پیڑے کا، تو آپ دیکھ رہے ہیں میں نے گلاسز بھی یوز کر رہا ہوں، یہ میں 2010 سے کر رہا ہوں۔ گلاسز جو مجھے لگی 2010 سے لگی، تو جب میں کام سے واپس آتا نا تو میری آنکھیں بند نہیں ہو سکتی تھیں۔ دا ریزن بیہائنڈ دس کہ دھواں جب کنٹینیوسلی آپ کے آنکھوں میں جاتا رہے تو یہ جب آپ سونے لگتے ہیں تو یہ بہت جلن بہت جلن ہوتی ہے۔ صحیح، تو میں سوچ تو سکتا نہیں تھا۔ 10 بجے واپس آیا، سونے نیند تو آنی نہیں تھی، کوشش کرتا لیکن آنکھیں بند نہ ہوتی ہیٹ کی وجہ سے۔ پھر 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ پڑھ لیا اور اسکول کا کام لکھ لیا، پڑھ لیا، پھر جب نیند آ گئی پھر صبح 4 بجے اٹھنا ہے، پھر گھر جانا ہے۔ یہ روٹین رہی ہے ساری، اور الحمدللہ ایک فکرہ میں پڑھتا رہا زندگی میں، اب تک بھی میں پڑھتا ہوں۔ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ کیا کہنے، اللہ پاک نے مجھے ایسے مقام دیے ہیں، ایسی جگہوں سے مجھے نکالا ہے، قریب ٹاور کی قریب رہا ہوں اوور آل اپنے ایجوکیشن کیریئر میں۔ الحمدللہ اللہ پاک کی خصوصی رحمت رہی ہے، کیونکہ یہ اللہ پاک نے خود ہی کہہ دیا القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کام کرنے والا کا دوست۔ بس ہم نے اس دور میں اللہ سے دوستی لگائی، اور اس دوستی کے صدقے آج میں یہاں پہ موجود ہوں۔ بہت زبردست ماشاءاللہ، آپ نے اپنے بچپن کا سفر سنایا۔ ہاں جی، اور سن کے مزہ بھی آیا، حیرانگی بھی ہوئی کہ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور آپ کیا کیا کام کرتے رہے۔ تو پھر اس کے بعد 2010 تک تو آپ آ گئے۔ 2010 کے بعد باقی جو تعلیم تھی وہ آپ نے کہاں سے حاصل کی؟ اور آپ کا جو گاؤں ہے یا آپ کا جو علاقہ ہے یہ کوئی بیکورڈ ہے کہ یہاں بڑا تو ترقی پذیر ہے؟ نہیں زید بھائی، آپ کو تھوڑا سا اور بتاتا چلو، جب میں یہ کام کرتا تھا نا، جب پلیٹیں دھوتا تھا تو میرے وہ گرم پانی، ابلتے ہوئے پانی میں سے پلیٹیں نکالتا تھا نا میں، صفائی زیادہ ہو۔ وہ مالک جو ہوٹل تک کہتا تھا نا، وہ کہتا تھا بھائی صفائی نہیں ہے، تو ابلتے ہوئے پانی میں سوتا میرے ہاتھ جل جاتے ہیں۔ جب میں روٹی لگانا سٹارٹ کی، میری یہ بازو کافی دفعہ جلی ہوئی ہے، کافی دفعہ جل جاتی۔ صحیح۔ تو 2011 تک تو میں نے یہ اسٹرگل کی ہے، یہ میرا ٹائم پیریڈ رہا ہے سارا۔ صحیح۔ اس کے بعد پھر جب میں نے میٹرک میں ایگزام دیے، تو کیونکہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ایک مزدور ہیں، منڈی میں پلےداری کرتے ہیں، مطلب اس طرح۔ تو جو میرا ہوٹل کا مالک تھا نا، اس نے میرے والد صاحب کو کہا بھائی ان کو پڑھا کے کیا کرے گا تو، یہ اب کاریگر بن گئی ہے، اب میں اس کو 110 روپے دے رہا ہوں، چلو میں اس کی 180 تک کر دیتا ہوں۔ تو کاریگر اس کے پاس ہنر ہے، بس میٹرک ہو گئی، بچہ سو کے لیٹس بند کروا دو تعلیم، کیا کرے گا یہ؟ بس یہ کاریگر ہنر ہے، اتنا بڑا کاریگر بن گیا ہے، روٹیاں دیکھو ماشاءاللہ سے کسی کا ہاتھ نہیں لگانے دے رہا، اچھے سالن یہ وہ۔ تو اس ٹائم نا میں، چونکہ آپ بندہ آپ سارا زندگی آگ میں جلتا رہے، دیٹس اے بگ پرابلم۔ پیسہ اس ٹائم تھا، خود کما رہا تھا، اور مزے کی بات یہ ہے مجھے آج تک بھی یاد ہے میں نے سکول میں کبھی بھی 1 روپے کی چیز نہیں کھائی۔ اچھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کیونکہ میں خود کما رہا تھا۔ صحیح۔ اور مجھے آئیڈیا تھا کہ یار میں کس طرح کماتا ہوں، کس طرح میں کما رہا ہوں، آگ سے کھیل کے پیسے کما رہا ہوں۔
اور جب ہر مہینے کا اینڈ ہوتا تھا تو میں نے اپنا پیسے سارے جمع کرنے، ہر مہینے کے اینڈ کے اوپر میں نے اپنا وہ ہم اپنی سرائکی میں کہتے ہیں گولا کھٹائی، خزانچہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، گلہ جسے ہم کہہ سکتے ہیں، ہاں جی، تو وہ اس کو توڑنا اور اس سارے جو میری منتھلی پیسے بنتے تھے اس سب کو بہن بھائیوں ماں باپ میں ڈیوائڈ کر لینا، اپنی ذات کے لیے 1 روپیہ نہیں رکھنا۔ کیا یہ میرا بچپن سے ہی اب تک بھی میرا اصول چلتا آ رہا ہے۔ تو سیکنڈ ایئر میں پھر میں نے گورنمنٹ کالج سے داخلہ لیا، لیکن وہ بھی وہ ہمارے ایک محسن ہیں جو جنہوں نے ہمیں نا وہ کیڈنگ سٹار کہہ سکتے ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے فائٹ کی، وہ آئے، وہ اس ٹائم ماشاء اللہ سے ادھر امریکہ میں ہوتے ہیں، تو میں ان کا نام ذرا صیغہ راگ میں رکھنا چاہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے مجھے میرے بھائیوں کو کیڈنگ سٹار بنا دیا۔ اچھا، تو میرے میٹرک میں نمبر آ گئے 1050 میں سے 948، مطلب کہنے کا 112 نمبر میرے لوز ہوئے میٹرک میں، اچھے نمبر تھے۔ تو مجھے خود ہی یار میں نے آگے یار پڑھنا ہے، میرے دل میں تھا یار میں نے کچھ کرنا ہے لائف میں، یہ کیا ہے۔ تو پھر میرے کیونکہ انسان کا دماغ لالچی ہوتا ہے، میرے ہوٹل کے مالک نے کہہ دیا کہ بھائی اس کو ہنر مند ہے، یہ کام کرنا جانتا ہے، تو اب تو اسے کمانے کے دن ہے، اب یہ پڑھائی میں نکل جائے گا۔ تو والد صاحب نے کہا یار میں بھی اب نہیں پڑھا سکتا، میرے پاس بھی ظاہری بات ہے اور بھی بچے ہیں، 2 بھائی میرے، یعنی ایک بہن ایک بھائی ہے، اوپر بھی بڑے بھائی تھے، تو نہیں ہو سکا ایسا۔ خیر ہم نے اسٹرگل کی، بھائیوں نے اسٹرگل کی، ماشاء اللہ سے آج میرا ایک بھائی PhD ڈاکٹر ہے، ماشاء اللہ، اور چھوٹا مجھ سے ہے وہ MS میکینیکل انجینئرنگ کر رہا ہے۔ تو ہم میرے والد صاحب کی یہ ہمت کو سلام ہے کہ انہوں نے روپے کی مزدوری سے ہم کو آج اتنا قابل بنا دیا کہ ایک بھائی PhD ڈاکٹر ہے، میں خود کمپیوٹر انجینئر، چھوٹا مجھ سے میکینیکل انجینئر ہے، MS کر رہا ہے اس ٹائم کرنٹلی۔ تو اس کے بعد میں نے گورنمنٹ جاب گورنمنٹ ہائی اسکول میں پڑھنا سٹارٹ کر دیا اپنے بل بوتے پہ، لیکن کچھ ٹیچروں کی سپورٹ ملی، مجھے بہت زیادہ ملی، تو مطلب وہ مجھے فری پڑھا دیتے تھے کچھ لوگوں، کیونکہ اللہ پاک نے ایک وعدہ کر دیا کہ ہاتھ سے کام کرنے اللہ کا دوست ہے، جب اللہ کے ساتھ دوستی بلڈ اپ ہو گئی تو اس نے راستے کھول دیے، اسباب بن گئے۔ تو اس کے بعد یہ ہم آ گئے انجینئرنگ پہ۔ اب مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرا اور میرا بھائی چھوٹا، ہمارا انجینئرنگ میں ایڈمیشن ہو گیا، بھائی کی پہلے ہو گیا، میرا بعد میں ہوا۔ اب ہمارے پاس یقین نہیں کریں زاہد بھائی، واللہ کہہ رہا ہوں 1 روپیہ بھی نہیں تھا، 1 روپیہ بھی نہیں تھا کہ ہم پیسے بھر سکتے، اپنے داخلے اپنے ایڈمیشن کو سیو کر سکتے، لیکن اللہ پاک نے ایسی صورت پیدا کر دی، نو ڈاؤٹ پتہ نہیں کہاں سے کر دی، آئی ڈونٹ نو، بس ایسی کوئی صورت پیدا ہو گئی، بھائی کا بھی ایڈمیشن ہو گیا کنفرم، میرا بھی ایڈمیشن کنفرم ہو گیا، یعنی پیسے ہم نے بھر دیے۔ وہ بھی پتہ نہیں ایسے کوئی دور دراز کے دوست نکل ہے، ان کو پتہ چلا یار اس کو ایڈمیشن انجینئرنگ کا ایڈمیشن ہو گیا، کہ پیسے نہیں ہیں، تو انہوں نے فوراً طور پہ ہمارا ایڈمیشن کروا دیا۔ اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، میرے ایک محسن ہے، میرا کلاس فیلوز ہیں اختر سے، تو میرے پاس اپلائی کرنے کے لیے بھی پیسے نہیں تھے، اس نے مجھے ایک دن کہا آصف کدھر ہو، میں نے کہا جی میں گھر ہوں، آصف اپنے ڈاکومنٹس تو مجھے دو، میرے ڈاکومنٹس لے گیا، اس نے جا کے اپلائی کر دیا میرا۔ میں حیران، مجھے کہتا ہے تیرا، کیونکہ مجھے بچپن سے عادت تھی اپنی ذات پہ نہیں، بھائیوں گھر والوں کے، بس میں نے اپنی اس اسکالرشپ کے پیسے اپنے بھائیوں پہ خرچ کیے، چھوٹے کی فیس بھری، بڑے کو سپورٹ کیا، جو مجھ سے بڑا ایم فل، وہ ایم فل کر رہا تھا اس ٹائم، تو میری اس HEC سے بھائی کی بھی ڈگری ہوگی، میری بھی ہوگی، اور مجھ سے جو بڑا بھائی تھا اس کی بھی ہو گئی، اور الحمدللہ وہ بھائی اب انشاءاللہ ان کمنگ ڈیز ریسرچ کے سلسلے میں امریکہ انشاءاللہ اس کا ہو جائے گا، 1 جنوری کو اس نے جانا ہے آئی تھنک سو، تو انشاءاللہ اللہ پاک نے خیر کی تو وہ ادھر نکل جائے گا، تو ہم بزنس ٹاک لاہور سینٹر میں اس ٹائم اویلیبل ہے۔ تو انجینئرنگ کے فوراً بعد جو ہے نا، زبردست، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی تفصیل سے اپنی لائف جرنی آپ بتا رہے ہیں۔ آپ ہمیں تھوڑا سا اور بتائیں کہ اس وقت آپ بزنس ٹاکس لاہور سینٹر میں ہیں، رضوان فیکٹری والا، جی بالکل، تو اس سے پہلے بھی کوئی جاب کی ہوگی آپ نے یقیناً؟ جی بالکل، کون سی تھی اور کتنی دیر کی؟ ہاں جی بالکل، اور اگر آپ نے وہ بھی چھوڑی تو ظاہر ہے ادھر آیا، اس کے چھوڑنے کی کیا وجہ سی؟ یہ ان تینوں سوالوں کا جواب بھیا وقت دیجیے گا۔ جی جی زید بھائی ضرور۔ تو ہوا یوں کہ میری جب ڈگری اینڈ ہوئی نا، تو جب ڈگری اینڈ ہوتی ہے تو
ہر اسٹوڈنٹ کو نا دماغ میں ایک ہوتا ہے کہ جی میں نے بہت بڑا افسر بن جانا ہے، میں بہت بڑا کام کر لوں گا، جبکہ ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا. اچھا. تو الحمدللہ میری جو ہے نا جیسے 2018 میں ڈگری اینڈ ہوئی، ڈگری کے فوراً بعد یعنی 2019 میں میری جاب ہو گئی ٹیلی کمیونیکیشن میں. ٹیلی نار کمپنی تھی، سب کون تھی LCC. اچھا. LCC پاکستان. تو انیشیل طور پہ میرا جو ہیرنگ ہوئی وہ فیصل آباد میں ہوئی، پھر میں ٹرانسفر کر گیا ملتان. صحیح. تو وہاں پہ وہ میری جاب 9 مہینے چلی. پھر اس کے بعد جو ہے نا لاہور کے اندر میری جاب لگ گئی اسی کمپنی کے تھرو. اچھا. تو میں لاہور میں آ گیا. تو جیسے ہی کرونا نے صاحب نے اٹیک کیا تو ہمارا پروجیکٹ سارے اینڈ ہو گئے. تو میں نے پھر وہ فیلڈ بھی چھوڑی، اور اس وجہ سے چھوڑی کیونکہ وہ جو ہے نا جو ٹیلی کمیونیکیشن ہے جو لوگ جانتے ہیں اس فیلڈ کو، تو اس میں جو آپ کا فیوچر ہے وہ سیکیور نہیں ہے. صحیح. اس میں یہ اگر آپ کام پہ گئے ہوئے ہیں، آپ کو پیچھے کال آئے جی کہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا پروجیکٹ اینڈ ہو گیا ہے، ہمیں اب آپ کی ضرورت نہیں رہی. اچھا. کوئی نوٹس نہیں؟ کوئی نوٹس نہیں دیتے، 1 ماہ کا 2 ماہ کا 1 منٹ کا بھی نہیں دیتے. ڈیلی جب صبح ہم کام پہ نکلتے تھے ہمیں یہ ساتھ لے کر جاتے تھے کہ ابھی کال آ سکتی ہے بھئی ہمارا پروجیکٹ ختم ہو گیا. اچھا. تو ہمیں وہیں سے واپس آنے. اور کافی سارے میرے کولیگ تھے، میرے دوست تھے، ان کے ساتھ ایسا ہوا ہے. تو مجھے بھی ایسے لگا کہ یار ہو سکتا ہے. میں اب اس ٹائم جو کیونکہ میری ڈگری اینڈ تھی اور اب مجھے اپنی پروفیشنلزم میں آنا تھا، تو میں ٹیلی کمیونیکیشن میں 2 سال تقریباً جاب کی ہے میں نے. تو کیونکہ ان کی فیوچر سیکیور نہیں ہے تو میں نے اس کا کنٹریکچوئل جاب تھی میں نے چھوڑ دی وہ. تو اس کے بعد جو ہے نا رضوان فیکٹری والا صاحب کو پتہ چلا یہ ہمارے. وہ جاب کا دورانیہ کتنا تھا؟ کتنی دیر آپ نے وہ جاب کی؟ میں نے وہ تقریباً 2 سال کی ہے. اچھا. تقریباً 2 سال. ہاں تقریباً 2. اور خود ہی آپ نے ریزائن کیا ادھر سے؟ ہاں خود ہی نکل آیا. صحیح. خود ہی نکل آیا. اس کے بعد آپ رضوان فیکٹری والا صاحب کے پاس ہیں تو کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو ادھر آئے ہوئے؟ مجھے ادھر آئے ہوئے تقریباً 1 منتھ ہو رہا ہے. اچھا. 1 ماہ ہو گیا. ہاں جی بالکل ہو گیا ہوگا. بالکل. یعنی آپ مجھ سے چند دن ہی پہلے آئے ہیں؟ ہاں میں آپ سے چند دن یعنی ویک پہلے آیا ہوں. ہاں. پھر 1 ماہ ہو گیا آپ کو، کیونکہ مجھے بھی 10 تاریخ کو 1 ماہ ہو جانا ہے. ہاں جی. صحیح. تو آپ ادھر آئے تو کیسے آپ نے ان کو جانا، کیسے ان کا پتہ چلا؟ جو عرفان سائنس والا ہیں رضوان صاحب کے چھوٹے بھائی، صحیح. وہ اور میرے جو بڑے بھائی جو PhD ڈاکٹر ہیں وہ دونوں آپس میں کلاس فیلو ہیں. ان کا تعلق جو ہے اچھا اچھا. تو اس تعلق کو انہوں نے کوئی فیملی ٹرم میں لے گئے آنا جانا. اور کیونکہ انہوں نے ریسرچ اکٹھے کی ہے دونوں نے، تو بڑے بھائی نے بتایا میرے بارے میں آصف صاحب جو ہے نا اس ٹائم گھر ریسٹ پوزیشن میں ہیں تو اس کو تھوڑا سا آپ ایکٹیو کریں. تو انہوں نے مجھے ان کے پاس بھیج دیا. تو ادھر میں آیا تو رضوان صاحب سے ملاقات ہوئی اور ہاں الحمدللہ بہت کچھ میں نے گین کیا 1 منتھ کے اندر. اور اس ٹائم یہ دیکھیں کہ بزنس ٹاک سینٹر لاہور کی جو اکاؤنٹنٹ کا کام بھی میں کر رہا ہوں، سنبھال رہا ہوں. اچھا. اور ایز آپ نے بتا دیا جس طرح آپ رضوان فیکٹری والا صاحب کے پاس آئے، تو ادھر آنے سے پہلے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ ادھر آ کے کیسی ہے اس سلسلے میں؟ ادھر آنے سے پہلے زندگی میری بڑی عجیب سی تھی، کیونکہ ٹیلی کام میں یہ تھا کہ آپ کو صبح جانے کا پتہ ہے، واپسی کا پتہ نہیں ہے. اچھا. یہ بھی پتہ نہیں. ہاں 24 گھنٹے آپ کو ادھر ڈیوٹی ہے. شام کو 5 بجے آپ سائٹ پہ پہنچ رہے ہو، واپس آئے اور رات کو 2 بج گئے ہیں، ابھی سوئے نہیں، پھر کال آ گئی اور جی فلاں جگہ پہ سائٹ ڈاؤن ہو گئی ہے. اچھا. جلدی پہنچیں. اگر نہ جاؤ تو ان کے پاس ایک آپشن ہے، ٹھیک ہے بھائی آپ ہمارے پاس اور بندے بہت ہیں. گاڑی ہوئی تھی اور ورکر بھی تھے میرے پاس، اور دوسرے بھی ان کے جو پروٹوکول ہوتے ہیں وہ بھی تھے. ساری سہولیات ملتی رہی؟ سہولیات ساری ملتی رہی ہیں الحمد للہ. اس کے بعد پھر اس کا صرف یہی ہے کہ اس کا نا فیوچر سیکیورٹی نہیں ہے. کبھی بھی پتہ نہیں ہے کب کس کا پروجیکٹ اینڈ ہو جائے. تو اسی وجہ سے میں نے اس کو ٹیک آف کر دیا. کام اور پتہ ہی نہیں. پرائیویٹ جاب؟ بالکل پرائیویٹ جاب ہے. اور ٹیلی کام کا تو ایسے ہی ہے نا، بیڑا گھر کر دیا انہوں نے پاکستان کی پڑھی لکھی انجینئر لوگ ہوں گا. اب یہ دیکھیں جو ہمارے ٹیلی کام کے اس ٹائم حالات ہیں نا، انڈر میٹرک مڈل پاس جو ہے وہ انجینئر کا کام کر رہا ہے. کیسے؟ پاکستان میں 2 چیزیں بہت ہیں، پیسہ اور ریفرنس. جس کے پاس پیسہ ہے اس کی بھینس ہے، یا جس کے پاس اسٹرانگ ریفرنس ہے. اگر لیٹ سپوز آپ کا ریفرنس میرے ساتھ ہے اور آپ نے مجھے کیا آصف صاحب آپ نے ایک بچے کو ٹرین کر دینا ہے. صحیح. میں نے بچے کی کوالیفیکیشن نہیں دیکھنی، میں نے اس بچے کو ٹرین کر دینا ہے 15 دن 20 دن 30 دن کے اندر. بس جی لو جی ہمارا انجینئر تیار ہو گیا.
زبردست. اور اسی وجہ سے موبائل کمپنیوں کی جو سروسز ہیں وہ بالکل یہ آپ کے سامنے ہے. اور جب بھی پوچھو ان سے سر یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں, اور اللہ ہی معاف کرے ان کے معاملات, اللہ پاک خیریت کرے. اچھا آصف بھائی آپ یہ بتائیں کہ اتنی آپ نے اسٹرگل کی, شادی بھی نہیں ہوئی؟ شادی بھی نہیں ہوئی ابھی ہماری تک. اصل میں زیاد بھی اس طرح ہے کہ شادی ابھی تک نہیں ہوئی, 29 ایئرس ایسے ہی ہے, ابھی تک میری شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی میری کوئی انگیجمنٹ ہوئی. نہیں ریئلی, نہ ہی میری کوئی انگیجمنٹ ہوئی ہے, نہ میری کوئی شادی ہوئی ہے. اچھا انگیجمنٹ بھی نہیں ہوئی؟ نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. میں نے بچوں کا پوچھ لیا, میں نے آپ نے گستاخی کر لی نا یہ. یار یہ تو بڑی حیران کن بات ہے, پریشان کن بات ہے. جی بالکل. وہ جو لڑکا ہے وہ کہتا جی میں جاب, اچھی جاب کر لوں پھر میں سوچوں گا. یہ تو چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہے. پاؤں پہ کھڑا ہو جاؤں گا, کچھ بن جاؤں گا. تو اس کشمکش میں ہو کیا رہا ہے, اب جو لڑکی کی عمر ہے وہ بڑھ رہی ہے, لڑکیوں کی تو ویسے ہی بڑھ رہی ہے نا. اس کشمکش میں نہ لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں نہ لڑکوں کی ہو رہی ہیں, جبکہ اس کا آسان طریقہ ہمارے نبی آخر زمان خاتم النبیین حضرت محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا, نکاح کر جس کی وجہ سے آپ کی شادی نہیں ہو پائی. دیکھیں زید بھائی, میں نے الحمدللہ ڈگری تو کر لی, پروفیشنلزم میں بھی آ گیا, صحیح, اور آج الحمدللہ بزنس ٹاک سینٹر لاہور میں بھی بیٹھا ہوں. بیٹھے ہیں ٹھیک ہے, لیکن میں نے ایک اور ڈگری نہیں کی. وہ کون سی؟ وہ ایک ڈگری ہے جو پاکستان کی شادی کے لیے بہت ضروری ہے, وہ ہے اسٹیٹس ڈگری. اسٹیٹس کہ بھائی اگر کسی نے شادی کرنی ہے سب سے پہلے وہ اسٹیٹس بلڈ اپ کرے اپنا. تو اسٹیٹس بلڈ اپ کرنے کے چکروں میں اب کوئی 35 سال کی عمر شادی کر رہا ہے, کوئی 40 سال میں کر رہا ہے, کوئی 45 سال میں کر رہا ہے. پھر اوپر سے ہمارے جو ادارے ہیں بادی والے وہ کہتے ہیں جی عورت ہم پاکستان میں زیادہ ہیں, اور کافی سارے 29 میں پہنچ گیا, میں ابھی تک اپنا اسٹیٹس بلڈ نہیں کر سکا. اچھا, اور اسٹیٹس بلڈ اپ کرنے کے لیے میں نے یہ پلیٹ فارم دیکھا ہے, بزنس ٹاک سینٹر لاہور. میں اگر لیٹ سپوز میرا 1 مہینے میں 2 سال میں 3 سال میں اسٹیٹس بلڈ اپ ہوتا ہے. اچھا, ابھی بھی اتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ مے بی, اچھا, ناٹ شیور, لیٹ مے بی. تب بھی میں ایلیجیبل ہوں گا, شادی کے ایلیجیبل ہوں گا, شادی کرنے کے قابل نہیں, صرف ایلیجیبل. یعنی وہ ایک آپ جس ڈگری میں اپلائی کرتے ہیں نا, کسی جاب کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اس میں دیکھ ایلیجیبل ہو جائیں گے. ایلیجیبلٹی ہم نے کریٹ کرنی ہے. ابھی کنفرم نہیں ہے کہ شادی ہو جائے گی. ہمارا کلچر آج یہاں تک آ گیا ہے, یہی ریزن ہے کہ آج تک ہم ایسے ہی ہیں. تو مجھے لگ رہا ہے پاکستان میں یا دنیا کی تو ہم نے دیکھ لیا, اب اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے اچھے کام کر کے آؤ تو 72 عورتیں دوں گا. نہیں وہ 72 تو ملیں گی, لیکن ان حوروں کی جو سردار ہے دنیاوی عورت جو آپ کی بیوی ہوگی, ادھر بھی تو شادی آپ پہ, اور پھر جیسے آپ نے بتایا گاؤں, اور ادھر بھی یہ چیزیں ساری جناب آ چکے ہیں, یہ نسور بن چکی ہیں یہ ساری چیزیں. بالکل ایسے ہی ہے, نسور بن چکی ہیں. پہلے دور میں جو آج سے 10 سال پہلے یہ ہمارے علاقہ ہے مظفر گڑھ کے ساتھ شاہ جمال, وہاں پہ تو جیسے ہی بچہ اور بچی بلغوت پہ پہنچتے ہیں وہ شادی کر دیتے ہیں. صحیح. تو اب وہ ٹرینڈ بہت چینج ہو چکا ہے وہاں کا, کچھ بھی ہو سرکاری. تو میں کہہ رہا ہوں رشتے والے آپ کے پیچھے ایسے بھاگیں گے, ایسے بھاگیں گے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. پھر آپ ہی سلیکٹ کر رکھنا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں. یہ کیسی غلامانہ سی سوچ ہے یار آصف, یہ تو اصل میں یہ چیزیں ہم نے ہمارے نوجوانوں نے خود بلڈ اپ کی ہیں. کیسے بتاتا چلوں, کیونکہ میں نے خود ایک غریب گھر سے ہی نکلا ہوں ادھر تک. صحیح. تو میری یہ خواہش رہی ہے کہ یار اللہ پاک مجھے اسٹیٹس دے گا کوئی نہ کوئی. بے شک, کیوں نہیں. اور الحمدللہ اس نے مجھے انجینئر کا لقب دے دیا. بے شک. اور اس نے مجھے یہاں تک بھی بھیج دیا. ٹھیک ہے, تو میرے دل میں ایک خواہش رہی کہ یار میں جب بھی کوئی بڑا آدمی بن جاتا ہوں, میرے پاس اچھی ارننگ آ جاتی ہے, تو میں پریفر کروں گا ایک غریب کے گھر کی بیٹی کو, جتنی بھی مرضی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, اب اس ارننگ میں جو وہ آئے گی سارا اس کو تو حق نہیں ہے. جنہوں نے پالا پوسا بڑا کیا ان کا بھی تو کچھ حق ہے. جو رشتے کرنے والے ہوتے ہیں جنہوں نے واقعی اس چیز کو دیکھنا ہوتا ہے کہ یار ہم نے سنت کو ادا کرنا ہے. صحیح. وہ یہ اسٹیٹس کو نہیں دیکھتے ہیں, وہ نہیں دیکھتے یہ کما کتنا رہا ہے. نہیں, لڑکا میں سمجھتا ہوں بچی یا بچہ قابل ہو, قابل سے مراد باشعور ہو, لڑکا کمانے والا ہو اور کسی بری لت پہ نہ لگا ہو, تو میرے خیال میں رشتہ موضوع ہوتا ہے. آپ ماشاءاللہ سگریٹ بھی نہیں پیتے. یوٹیوب ویڈیو دیکھ رہا تھا پرسوں کی بات ہے کہ جی کچھ لڑکیاں بیچاری کہہ رہی ہیں ہم غریب ہیں, شادی نہیں کر سکتی یہ وہ. تو ایک طرف تو رونا رویا جاتا ہے کہ جی ہم غریب ہیں یہ وہ, اور جب کوئی ان سے شادی کرنے کا خواہش مند ہو
تو وہ اسٹیٹس پہ بات آ جاتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے جو یہ لفظی باتیں ہوتی ہیں, لفظی. ریئل لائف میں ایسا نہیں ہوتا, لفظی باتیں ہوتی ہیں. بس پیسہ ہو اور لڑکی کے وہ پتہ میں اس کے گھر جاؤں کہ میں بہت ذلیل ہوں گی, اب اس کے ساتھ ہی ایک بندہ اور ہو, اسی فاصلے میں, اور نوجوان ہو, اچھا ہو, بارکدار ہو, اور مطلب اس طرح کا نا. لیکن وہ لڑکی خود بھی یہ پریفر کرے گی میں پیسے والے کے ساتھ جاؤں. کیوں کہ جس کے پاس گاڑی ہو, بنگلہ ہو. یہ چیزیں ہم کیسے آ رہے ہیں لوگوں میں, یہ لوگوں میں ہمارا سوشل میڈیا دماغوں میں ڈال رہا ہے. ہمارے پاکستانی ڈرامے کیا کس چیز کی ٹریننگ دے رہے ہیں, اسی چیز کی ٹریننگ دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, پریشان ہے کہ یہ کیا رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اتنی ریشو بڑھ گئی ہے طلاق کی, اتنی ریشو, اور یہ سارا جو ہے نا جاتا ہے کریڈٹ ہمارے ڈراموں کو. پہلے کبھی طلاق ہونی تو بڑی عجیب بات. اب میں نے پچھلے سال ایک ڈرامہ دیکھا, لڑکی کو طلاق ہو گئی ہے اور وہ اگلے دن آفس گئی ہے. لوگوں نے کہا تمہیں تو طلاق ہوئی, اس نے کہا طلاق ہوئی ہے تو کیا ہو گیا. یعنی اس طرح کی باتیں کر کے ذہن میں یہ چیزیں بٹھا رہے ہیں کہ طلاق ہوگی تو کیا ہوگا. تو آصف صاحب اللہ پاک ہدایت دے, اور اللہ پاک میں کیا کہہ سکتا ہوں, ان کو ہدایت ہی دے تو زیادہ بہتر. میرے ساتھ بھی ایک ایسا واقعہ ہوا, میری بھی نظر میں ایک ایسی خاتون تھیں کہ جن کو مجھے لگا کہ مجھے ان پہ رحم کرنا چاہیے. میں نوجوان ہوں, میں جناب صحت مند ہوں اور شادی کرنے کا اہل بھی ہوں. میں نے بھی کسی کو نا ایک نکاح کی دعوت دی, دوستی کے لیے نہیں, نکاح کی دعوت دی کہ آپ چلو کوئی پریشانی آپ کو, آپ نہیں کر سکتی تو بندہ نا چیز حاضر ہے, آپ سے نکاح کر لیتا. تو انہوں نے اتنے بہانے بنائے کہ میں نیکی کرنا چاہ رہا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ایسا آپ کی عمر میں میری عمر میں یہ جو 2 سال کا فرق ہے یہی بڑا ہے. میں نے کہا کتنا, 2 سال کا. میں نے کہا یہ 2 سال کا تو فرق ہوتا ہے. اور اس طرح کی باتیں یہ, میں نے کہا جی ٹھیک ہے, میں معافی چاہتا ہوں, میں نے آپ کو نکاح کی دعوت دی. تو بات صحیح ہے آپ کی بالکل, کہ یہ عجیب سا یہ اتنا ذہنوں میں بھر دیا گیا کہ جی اس طرح ہونا چاہیے. الحمدللہ ہمارے والدین نے ہم پہ احسان کیے. چھوٹی عمر میں جب ہم نے ہوش سنبھالا ہی تھا ہماری شادی ہوگی, اور میں نے بھی یہی فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا الحمدللہ 12 سال کا ہے بڑا, ٹھیک 6 سال بعد میں نے اس کی شادی کر لی انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور اس شرط پہ کرنی ہے کہ بچی اپنے گھر سے 1 چمچ بھی نہیں لے کے آئی. دیٹس گڈ. یہ چیز کی ضرورت ہے ہمیں آج. شرط صرف میری یہ ہے کہ بچی باکردار ہو اور سلیقہ مند ہو, پتہ ہو اسے. اور میری نظر میں 1-2 بچیاں ہیں میری بہنوں کی, میں نے ان پہ نظر رکھی ہوئی ہے, جیسے اللہ نے چاہا تو اللہ پاک خیر کرے گا. بس یہ ہے کہ دیکھیں اگر ٹائم سے شادی ہو جائے نا, اصل میں ہم نے اپنی اسلامی جو ہماری قدریں تھیں وہ ہم اس سے بہت دور جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, اب طلاق یافتہ بھی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق یافتہ بھی شادی کی ہے. بیوہ سے بھی کی ہے, بیوہ سے کہ ہر وہ آپ عمر کی بڑی عمر کی ہر طرح کی عورت سے شادی کی ہے. سرکار کی لونڈیاں بھی تھی, بیویاں بھی تھیں. ٹھیک ہے, اور ہم اگر نوجوان دوسری شادی کا ذکر ہی کر دیں, آپ کی تو پہلے ہی نا میں اپنی بات, اگر دوسری کا تو کہتے ہو کتنی آگ لگی ہوئی ہے دیکھو. بالکل نیگیٹو لے جاتے ہیں لوگ. حالانکہ دنیا میں, پاکستان کی بات نہیں, دنیا میں عورتیں زیادہ ہیں. بالکل ایسے ہی ہیں جی. اصل اس چیز کے پیچھے جو ہے نا, جو یہاں تک میں سمجھتا ہوں, یہ ہے کہ ہم نا جو مغربی کلچر ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ چکے ہیں, دماغ خراب کر دیے گئے, اس میں ہم بہت حد تک گر گئے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے, اور ہم جو ہماری اصل جو ہماری پہچان ہے وہ اسلام ہے, اور اس اسلام سے ہم بہت حد تک باہر نکل چکے ہیں. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں, اب مولوی حضرات بھی جو ہے نا, مولوی حضرات وہ بھی پیسے پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. انہوں نے بھی اگر اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا ہے نا, حالانکہ عالم دین ہے, ممبر پہ خطبے دیتا ہے, ٹھیک ہے, جو اسلام کو جانتا ہے آپ اور مجھ سے زیادہ, لیکن وہ بھی پریفر کرے گا پیسہ کو کدھر ہے, کس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, چاہے اسے پتہ ہے یہ لڑکا کتنا بے شعور ہے, کتنا یہ سب, لیکن نہیں. یہ آپ کا اسی بات پہ تذکرہ چل چکا کہ یہ ڈگری نا اسٹیٹس والی, یہ اسٹیٹس والی ڈگری پاکستان کی نوجوان نسل کو, میل اور فیمیل کو, آج ہمارے لیے کیا ہو گیا ہے. میں لاہور میں ادھر میں ہوں, میں دیکھ رہا ہوں ادھر لاہور کے انوائرمنٹ, کیا انوائرمنٹ رہ گیا ہے. ٹھیک ہے, آج نکاح کو ہم نے مشکل کر دیا اور زنا کو بڑا عام کر دیا. آپ صرف کیا جی فرینڈ شپ کرو,
اپنے کام بناؤ اور نکلتے جاؤ. اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا الہ إِلَيْهِ راجعون. راجعون. بے شک ایسے ہی ہے. نہیں کہا جا سکتا ادھر. حالانکہ نکاح کیا ہے؟ گواہ ہونے چاہیے اور آپ نکاح کر لو. بالکل ایسے بس کوئی باجا بارات کوئی کچھ نہیں. اور اس نکاح میں سب سے زیادہ برکت ہے. اور اس سے بڑھ کر آپ یہ چیز دیکھیں کہ اگر کوئی شادی لوگ کرتے بھی ہیں، اگر آپ نے زیادہ لچکدار نہیں دکھائے، لیٹ سپوز اگر آپ نے اس مطلب غریب ہے بیچارہ، پتہ نہیں کس طرح اپنے بیٹی یا بچی کی شادی کر رہا ہے، اور بھائی اس کے لیے آپ نے اگر اس کو بڑی لیٹنگ نہیں کی اور ولیمے میں اچھا کھانا نہیں کھلا سکے اور 4-5 ڈش نہیں کھلا سکے، پھر وہ بھی ہمارا ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو پھر ماشاءاللہ سے اس چیز کو مزید جی ہوا دیتے ہیں، ہوا دیتے ہیں. بالکل اسی طرح. اب غریب بندہ نہیں سوچ سکتا کہ یار میں شادی کر لوں. نہیں جی، وہ سارا کچھ دکھاوا تو بڑا ضروری ہو چکا ہے. ہاں اور آزاد چائے والا ایک نام ہے. بالکل بالکل میں اور سنتا ہوں. سر ریحان اللہ والا صاحب کے اسٹوڈنٹ ہے، وہ بھی میری طرح. وہ آزاد چائے والا، میرانا ترکی والا. تو بات یہ ہے کہ ان کی ایک بات میرے دل پہ اثر کر گئی. انہوں نے کہا اس دور کی سب سے بڑی جو لاٹھی ہے نا وہ پیسہ ہے. بالکل ایسے اور جس کی لاٹھی ہے اسی کی بینس. مجھے اتنی دل پہ اثر کی بات، کیونکہ میں یہ سارے پریکٹیکل کر چکا ہوں. میرا کردار، میرا اخلاق، میری جناب محبت لوگ شک کی نظر سے دیکھتے ہیں، یار پتہ نہیں کیا بات ہے، کیونکہ میرے پاس پیسہ نہیں. ایسا نہیں ہے بالکل. ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں ہیں. آپ نے صحیح فرمایا. اور ہمیں بڑی ضرورت ہے کہ ہم مغربی کلچر کو نہ اپنائیں، کیونکہ حضرت علامہ اقبال نے اسی دور میں فرما دیا تھا کہ سورج یہی درس دیتا ہے ہر روز ہم کو کہ مغرب کی طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے. اور ہم ڈوب رہے ہیں کیونکہ مغرب کی طرف جا رہے ہیں. اللہ پاک ہمیں ہدایت دے، اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے. آپ کا جو جذبہ ہے، جو آپ دوسروں کے لیے پیار کا جذبہ رکھتے ہیں، اس پہ بھی ایک شعر ہے کہ رکھتے ہیں اوروں کے لیے جو پیار کا جذبہ وہ لوگ کبھی ٹوٹ کر بکرا نہیں کرتے. یقیناً آپ کا انٹرویو کرتے ہوئے یقین کیجئے گا میں بھی آپ دیدہ ہوتے ہوتے رکا. اپنے ایموشن بڑی مشکل سے میں نے کنٹرول کیے اور میری آنکھوں میں بھی نمی اور میں بڑی مشکل سے روک پایا ہوں. اور میرا سلیوٹ ہے آپ کو، آپ نے جس طرح محنت کی، ماسٹر کیا، انجینئر بنے. اور یہ پاکستانی نوجوانوں کے لیے ایک مثال ہے محمد آصف بھائی جو کہ انجینئر ہیں. اور اللہ پاک اسی طرح ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے، نیور گیو اپ والی سوچ دے. اور آپ اس وقت تک نہیں ہارتے جب تک آپ خود ہار نہیں مان لیتے. جو انسان محنت کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے، جو سوال کرتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے. تو اسی پیغام کے ساتھ میں آصف بھائی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا اور ہمیں کافی زیادہ ٹائم دیا. گفتگو کافی طویل ہو چکی ہے اور انہوں نے جو لائف جرنی اپنی شیئر کی اس کے لیے بھی ان کا شکریہ. اور اگر زندگی رہی تو دوبارہ بھی ان سے ملاقات ہوگی کسی لائف سیشن میں انشاءاللہ. اور ایک اور میں اپنی طرف سے پیغام دے دوں کہ کوئی بھی ایسی خاتون جو کہتی ہے کہ جی بس کوئی اچھا اور باکردار لڑکا ہو، تو میں آصف صاحب کی گارنٹی دینے کو تیار ہوں. کوئی سگریٹ نہیں، کوئی نشہ نہیں، کسی قسم کی لت نہیں، کوئی برا کام نہیں کرتے. یہ صرف یہ ہے کہ کتاب کے کیڑے ہیں، کتابیں اور کمپیوٹر اور بس بھی میں نے کچھ کرنا ہے. ابھی بھی اس سے زیادہ یہی شوق رکھتے ہیں. تو کوئی بھی خواہش مند ہو شادی کا، ان کی 29 ایئرز ایج ہے، تو یہ سنہری موقع ہے. اور بلکہ میں ان یوٹیوب والی لڑکیوں سے بھی رابطہ کرتا ہوں جو رو رہی تھی کہ جی ہم نے شادی کرنی ہے. نوجوان ہمارے پاس ہے، صرف شرط یہ ہے کہ لڑکیاں بھی باکردار ہو، ان کی طرح سلیقہ مند ہو. تو اللہ خیر رکھے. کوئی بھی ان سے شادی کرنا چاہے ہم یہ حاضر ہیں. میں معافی چاہتا ہوں، یہ حاضر ہیں. تو آپ مجھ سے رجوع کر سکتے ہیں، میں آگے ان سے ملوا دوں گا. تو اسی پیغام کے ساتھ کہ میرا پاکستان ہمیشہ شاد و آباد رہے، اسی پیغام کے ساتھ کہ میرا پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے، اسی پیغام کے ساتھ کہ پاکستان قیامت کی صبح تک اسی طرح آباد رہے، قیامت کی صبح تک اسی طرح رہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. میں ہوں رانا زاہد ترکی والا اور یہ لائیو انٹرویو ریحان فاؤنڈیشن کی جانب سے اجازت چاہوں گا. پاکستان زندہ باد.